درخت کے نیچے دبی عورت۔ کچھ راز وقت کے ساتھ دفن ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ وقت کا سینہ چیر کر دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ امروز کی کہانی ہے ایک ایسے درخت کی جس کے نیچے صرف مٹی نہیں بلکہ ایک انتقام دفن ہے۔ گاؤں کا منظر، علی سائیکل پر آتا ہے، کچی گلیوں سے گزر کر ایک پرانی حویلی میں داخل ہوتا ہے۔ دادی میں آ گیا، لاہور سے سیدھا تمہارے پاس۔ دادی خوش ہو کر، میرے بچے آجا، تیرا انتظار تھا، کل تیرے نانا کی برسی ہے، تمہیں قبرستان لے جانا ہے۔ آہا دادی میں چلوں گا، لیکن قبرستان سنسان ہے نا؟ سنا ہے وہاں ایک درخت ہے جس کے نیچے، اس درخت کا نام نہ لینا، اس کے نیچے کچھ ایسا دفن ہے جو جاگ گیا تو ہم سب کی نیندیں حرام ہو جائیں گی۔ اگلی صبح علی قبرستان جاتا ہے، ہوا چل رہی ہے، کوے بول رہے ہیں، علی ہاتھ میں اگر بتی لیے جا رہا ہے۔ علی سوچتا ہوا، کون سی بات تھی جس سے دادی اتنا ڈر گئیں؟ آخر درخت کے نیچے کیا ہے؟ علی درخت کے قریب پہنچتا ہے، ہوا تیز، آواز علی علی چونک کر کون ہے؟ آواز مجھ آزاد کر، میری قبر کو خود، مجھ انصاف چاہیے۔ علی حویلی واپس آتا ہے، چہرہ سرد، سانس تیز۔ دادی، کہا تھا نا وہاں نہ جانا، تم نے دروازہ کھول دیا، اب وہ واپس آئے گئی۔ علی، کون تھی وہ؟ آواز آئی جیسے کوئی مدد مانگ رہا ہو۔ دادی خوف سے، وہ سغرا تھی، برسوں پہلے ایک عورت جسے لوگوں نے چڑیل ککر درخت کے نیچے زندہ دفن کر دیا تھا۔ علی، تو کیا وہ واقعی مر چکی تھی؟ دادی، نہیں، اس کی روح آج بھی وہیں قید ہے، لیکن اب نہیں رہے گی۔ کمرے کی لائٹ جھپکنے لگتی ہیں، کڑکیں زور زور سے بجنے لگتی ہیں۔ علی کانپتے ہوئے، دادی کچھ کرو۔ انور چچا کو بلایا جاتا ہے جو روحوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ انور چچا، اس درخت۔ علی، تو کیا وہ واقعی مر چکی تھی؟ دادی، نہیں، اس کی روح آج بھی وہیں قید ہے، لیکن اب نہیں رہے گی۔ کمرے کی لائٹ چپکنے لگتی ہے، کھڑکیاں زور زور سے بجنے لگتی ہیں جیسے باہر طوفان آ رہا ہو۔ علی کانپتے ہوئے، دادی کچھ کرو۔ دادی تیزی سے تعویذ نکالتی ہیں، کچھ پڑھتی ہیں اور دیوار پہ لٹکاتی ہیں۔ دادی، اب صرف وہی بچا سکتا ہے جس نے اسے جگا دیا ہے، یعنی تم، لیکن اکیلے نہیں، ہمیں انور چچا کو بلانا ہوگا۔ انور چچا آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں لکڑی کا ڈنڈا اور ایک پرانی کتاب ہوتی ہے۔ انور چچا، کیا تم درخت کے نیچے گئے تھے علی؟ علی سر جھکا کر، جی، آواز آئی تھی، کسی نے مدد مانگی۔ انور چچا گہری سانس لیتے ہوئے، وہ سہرا کی روح ہے جسے زندہ دفن کیا گیا تھا۔ اس کی روح کو سکون نہیں ملا کیونکہ اس پر جھوٹا الزام لگا کر اسے ظلم سے مارا گیا۔ علی، اب کیا ہوگا؟ انور چچا، اب اس کا انتقام شروع ہو چکا ہے۔ رات کے تیسرے پہر جب چاند مکمل ہو، وہ مکمل آزاد ہو جائے گی، اور اگر ہم نے اس سے پہلے کچھ نہ کیا تو وہ کسی کے جسم میں داخل ہو جائے گی۔ دادی دھیمی آواز میں، جیسے اس کی ماں کے ساتھ ہوا تھا۔ علی چوپ کر، کیا مطلب؟ دادی نم آنکھوں سے، سغرا میری خالہ کی بیٹی تھی، میرے سامنے اسے گھسیٹ کر درخت کے نیچے لے جایا گیا تھا۔ علی، اب کیا ہوگا؟ انور چچا، اب اس کا انتقام شروع ہو چکا ہے۔ رات کے تیسرے پہر جب چاند مکمل ہو، وہ مکمل آزاد ہو جائے گی، اور اگر ہم نے اس سے پہلے کچھ نہ کیا تو وہ کسی کے جسم میں داخل ہو جائے گی۔ دادی دھیمی آواز میں، جیسے اس کی ماں کے ساتھ ہوا تھا۔ علی چوپ کر، کیا مطلب؟ دادی نم آنکھوں سے، سغرا میری خالہ کی بیٹی تھی، میرے سامنے اسے گھسیٹ کر درخت کے نیچے لے جایا گیا تھا۔ اگلی صبح علی حویلی کی چھت پر بیٹھا آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ علی نریٹر کی آواز میں، کبھی کبھی جو سچ ہم سے چھپایا جاتا ہے وہی سب سے بڑی سزا بن جاتا ہے۔ اس رات ایک بے قصور روح کو انصاف ملا، اور میں نے سیکھا کہ کبھی کسی کی خاموشی کو کمزوری مت سمجھو۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل ٹاپ 10 وائبس جے کو سبسکرائب کریں اور کامنٹس میں بتائیں کہ آپ نے کبھی کسی درخت یا جگہ سے عجیب سی سرگوشی سنی ہے۔ پھر ملیں گے ایک اور خوفناک کہانی کے ساتھ، تب تک اندھیرے سے دور رہیں۔